بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر فرمایا تھا، جن کے اندر 3 معجزات کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح آج کی ویڈیوز کے اندر بھی معجزات کا ذکر ہوگا۔ 2 معجزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان معجزات کو سنیں انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی جو ہے معجزات کا بھی ہمیں علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے معجزات آپ پر ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں، ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھ سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ معجزہ نمبر 5 ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے اور منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعلیٰ کلمت اللہ کی غرض سے جہاد کرنے والے ہیں اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کو اپنی سعی اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس پیشن گوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت اخیار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صفات مذکور سے متصف تھے اور اس ارتداد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفع کیا اور اس شبہ کو مٹایا۔ مرتدین کو ہزیمت ہوئی اور مسلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں سے مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلاف میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں یہ فتنہ فرد ہوا اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردانی میں ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقومہ یحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ علاوہ پیشن گوئی کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور تصریف بھی فرمائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ معجزہ نمبر 6 من جملہ اور پیشن گوئیوں کے قرآن کی یہ پیشن گوئی بھی مشہور ہے کہ جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور کچھ علاقے اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب آ گئے ہیں، اسی طرح اگر ہماری جنگ میں مسلمانوں سے ہوئی تو ہم بھی مسلمانوں پر غالب ہوں گے۔ محترم ناظرین، اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی 2 بڑی زبردست ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ اہل روم چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی اور کفار مکہ کو بوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی، اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو اس شکست سے رنج ہوا اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فعل لینے لگے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیات الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين
روم مغلوب ہوئے نزدیک کے ملک، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سال میں۔ قرآن نے یہ بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی یہ فتح عارضی ہے، کچھ دنوں کے بعد یعنی 9 سال کے اندر اس کا الٹا اور اس کا عکس ہوگا۔ آج کے مغلوب اس دن غالب آ جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی اور مسلمان بہت مسرور ہوئے۔ ایک طرف جنگ بدر جو فتح نصیب ہوئی، اس کی خوشی، دوسری خوشی اس خبر سے حاصل ہوئی کہ رومیوں کو فتح حاصل ہوئی اور فارس پر اور رومیوں نے اپنے علاقے واپس لے لیے۔ اور اسی طرح محترم ناظرین قرآن کریم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ محترم ناظرین آج ہم نے 2 معجزے بیان کیے، آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اور بھی معجزات کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نبی علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت